وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو صحابہ کرام اس حدیث کے راوی ہیں. صحیح بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے آ کر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دے کر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ واپس جا اور جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. جبکہ وہ نماز پڑھ کے آیا تھا تو آپ نے فرمایا سلام کا جواب دے کر کہ واپس جا اور واپس جا کر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. 3 بار ایسا ہوا. وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، پھر آیا، پھر حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا. آخر میں وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی، آپ مجھے تعلیم فرمائیں، سکھائیں مجھے کہ میں کیسے نماز پڑھوں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے ارادہ کرے تو صحیح طریقے سے کامل مکمل وضو کرے، پھر اس کے بعد قبلہ کی طرف منہ کرے، اور قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہے، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد تو نماز میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے. پھر اس کے بعد تو رکوع میں جا، اور جب تو رکوع میں جائے تو رکوع میں جانے کے بعد حتی تطمئن راکعا، اطمینان سے رکوع کر، جلد بازی میں رکوع نہ کر، اطمینان سے رکوع کر. اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے کہ تو رکوع میں جائے تو رکوع میں جانے کے بعد تیرے جتنے اعضاء ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر آرام سے ٹھہر جائیں، اتنی دیر رکوع کر. یعنی کم از کم 3 بار سبحان اللہ کے برابر تو رکوع کر، اطمینان سے، جلد بازی میں نہیں کہ رکوع میں گیا ہے فوراً ہی اٹھ گیا. پھر اس کے بعد تو رکوع سے کھڑا ہو، اور کھڑے ہو کر تم نے کتنا کھڑے ہونا ہے؟ اطمینان سے کھڑے ہونا ہے کہ جتنے بھی اعضاء ہیں، پارٹس ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں، سکون اختیار کریں. پھر اس کے بعد تو نے سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے. سجدے میں جا کر جب سجدہ کرنا ہے تو بھی تو نے اطمینان سے سجدہ کرنا ہے، جلدی میں نہیں کہ ادھر سر زمین پر لگا، مصلے پر لگا تو فوراً ہی اٹھا لیا، نہیں، اطمینان سے. پھر اس کے بعد تو نے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھنا ہے 2 سجدوں کے درمیان، اور یہ بھی اطمینان سے بیٹھنا. پھر تو نے اس کے بعد سجدے دوسرے میں جانا ہے، اور اس میں بھی اطمینان سے سجدہ کرنا ہے. اور اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم عام زبان میں یا فقہ کی زبان میں تعدیل ارکان کہتے ہیں. تعدیل ارکان، کہ ہم نے جو کام کرنا ہے ایسے کرنا ہے کہ ہمارے اعضاء جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر آرام سے ٹھہر جائیں، اور یہ چیز ہمارے نزدیک واجب ہے. بعض فقہ میں فرض ہے جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن ہمارے نزدیک یہ واجب ہے کہ اگر یہ رہ جائے تو پھر آدمی کی نماز نہیں ہوتی. اس لیے اس چیز کا بہت دھیان کرنا چاہیے. اور ایک یہ کہ تکبیر تحریمہ جو سب سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے، یہ نماز کے ارکان میں سے بھی ہے، نماز کے شرائط میں سے بھی ہے، اور یہ فرض ہے.
اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو اس کے پیچھے پیچھے ہی اس کے بعد جلدی ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا چاہیے اور دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے موقع پر بعض حضرات زبان سے نیت کرنا شروع کر دیتے ہیں نماز کی، اور لمبی نیت کرتے کرتے کہ امام جو ہے وہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھ کے فارغ ہو کر آگے پھر وہ قرات شروع کر دیتا ہے سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد یہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس سے تکبیر تحریمہ فوت ہو جاتی ہے، اس کا ثواب اور اجر فوت ہو جاتا ہے۔ نماز تو مل جاتی ہے لیکن تکبیر تحریمہ فوت ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے لیے جو نیت ہے نا، جو فرض ہے، وہ فرض جو ہے وہ دل کا ارادہ ہے، کہ دل میں ہمیں پتا ہو کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ جب ہم گھر سے چلتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے، اس لیے وہ ضروری ہے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں، ہاں زبان سے اگر ٹائم ہو، موقع ملے تو بہتر ہے کہ آپ زبان سے بھی کہہ لیں، لیکن اتنی لمبی نہ کہیں کہ آپ کی تکبیر تحریمہ فوت ہو جائے۔ ہاں آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر جتنی لمبی آپ نیت کرنا چاہیں زبان سے بشک کریں، کیونکہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں کہ آپ کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوگی۔ لیکن جب امام کے پیچھے ہیں، کوشش کریں کہ فوراً امام کے پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ کر امام بھی پڑھے سبحانک اللہم سنا، تو آپ بھی پڑھ لیں سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تک پڑھ لیں۔ اس سے پہلے پڑھ لیں کہ امام اعوذ باللہ بسم اللہ شروع کر دے، کیونکہ اس نے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہوتی ہے سنا کے بعد، پھر بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے، پھر اس نے سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہوتی ہے۔ اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ایک اور چیز بہت ضروری ہے، بہت ضروری، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمائی ہے، اور کئی بار یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی آتا ہے، نماز شروع ہو چکی ہوتی ہے، تو اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں نماز شروع ہے، تو وہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، دوڑتے دوڑتے آتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ نماز کے آداب کے بھی خلاف ہے اور یہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ جب تو گھر سے چلا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس وقت سے ہی تیری نماز کا ثواب شروع ہو گیا، گویا کہ تو نماز میں ہے۔ گھر سے جب تو نے ارادہ کیا نا، وضو کیا، ارادہ کیا، ارادے کے ساتھ ہی تجھے نماز، تو ایسے سمجھ کہ تو نماز میں شامل ہے۔ اب اگر لیٹ ہو گیا ہے، ویسے عادت نہیں بنانی چاہیے، بر وقت پہنچنا چاہیے، اور جب آدمی پہنچے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی سب سے پہلے آئے وہ سب سے پہلے جو امام کے پیچھے جگہ ہے پہلی صف میں وہاں آ کر بیٹھے، اور اگر کچھ نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھے۔ جو دوسرے نمبر پر آئے وہ اس کی رائٹ سائڈ پہ، تیسرے نمبر پر لیفٹ سائڈ پہ، پھر رائٹ سائڈ پہ، پھر لیفٹ سائڈ پہ، ایک ایک ایسے ایسے کرتے ہیں۔ ایک تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ رائٹ سائڈ سے پوری صف فل ہو جاتی ہے اور ادھر ایک آدھ بندہ کھڑا ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح ہے، رائٹ سائڈ کا ثواب ہے، بہت ثواب ہے، لیکن ثواب اس وقت ہے جب اس وقت اس سائڈ پہ ضرورت ہو کھڑے ہونے کی، اور اگر ادھر کمی ہے تو آپ ثواب کے لیے ادھر کھڑے ہوں گے تو وہ ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ ثواب اس صورت میں ملے گا کہ آپ صف کو مکمل کرنے کے لیے لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں، جس میں کمی ہے، تھوڑی ہے، جب وہاں جگہ بہت زیادہ ہے تو ادھر آ جائیں تو آپ کو ادھر کھڑے ہونے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر جب نماز میں آنا ہے، مسجد میں نماز شروع ہو چکی ہے، تو آپ نے اطمینان سے، جیسے نہایت طریقے سے، ادب سے آتے ہیں، ٹھہر کر آتے ہیں، وقار کے ساتھ آتے ہیں، اس طرح آنا چاہیے، آرام سے چل کر، بالکل تیزی نہیں کرنی چاہیے، اور آ کر جتنا حصہ نماز کا مل جائے وہ ساتھ میں پڑھ لیں، جو رہ جائے وہ باقی بعد میں پڑھ لیں۔ بعض حضرات جب رکوع میں شامل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، آتے ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں، اس سے تکبیر تحریمہ نہیں ہوتی اور اس سے نماز بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ اگر آدمی اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی رکوع میں چلا گیا ہے سیدھے، نماز تو اس کی جو ہے نا وہ قیام والا ثواب اس کو نہیں ملے گا، اس کو رکعت جو ہے وہ دوسری رکعت جو ہے وہ پوری جو رہ گئی ہے پیچھے وہ بعد میں پڑھنی پڑے گی۔
طریقہ یہ ہے کہ آپ جب آئیں رکوع میں شامل ہونے کے لیے تو پہلے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں، یہ تکبیر تحریم ہے، پھر اس کے بعد دوسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں تو تب آپ کو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا طریقہ جو صحابہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھا کرتے تھے، اس طرح ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقار کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے کی اور داخل ہو کر نماز تک آنے کی، جماعت تک پہنچنے کی، آرام سے اللہ رب العزت ہمیں یہاں وقار کے ساتھ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالی ہماری نمازوں کو مقبول فرمائے، رحمتک یا ارحم الراحمین۔